یہاں پر میں 3 دلائل ذکر کر دوں، اسی لیے میری انشاءاللہ گفتگو اب کنکلوڈ ہونی ہے کہ اہل تشیع جو ماتم کے اوپر دلیل دیتے ہیں، اس کے بغیر تو یہ نامکمل ہے بات. وہ کہیں گے جی ہمارے دلائل تو ذکر ہی نہیں کیے. تو جب تک اس کا ذکر نہ کیا جائے، اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے دھوکہ بازی دی جاتی ہے علماء کی طرف سے. عوام بیچاری معصوم ہے اس معاملے میں. پہلی دلیل دیتے ہیں جناب قرآن پاک سے ماتم کی. آپ حیران ہوں گے قرآن میں ماتم کہاں سے آ گیا. یہ دیکھ سنیں آپ، سورہ الذاریات آیت نمبر 29 کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی سیدنا اسحاق کی کہ آپ کی یہ جو بوڑھی بانجھ بیوی ہے 80 پلس جس کی عمر ہو چکی ہے، حضرت سارہ، ان کے گھر اولاد ہوگی حضرت اسحاق علیہ السلام. اس کا ذکر آیا سورہ الذاریات میں آیت نمبر 29. تو جب انہوں نے یہ خوشخبری سنی تو اس میں الفاظ ہیں فسکت وجہہا، تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا، اور ساتھ وہ ساری گفتگو کہ میں بانجھ ہوں اور پریشان ہوگی، بانجھ ہوں میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی. اس بوڑھی عورت میں یہاں بھی ہمارے معاشرے میں 50 پلس کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے لوگ اللہ دیتا کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کو. تو 80 سال کی جو عورت ہے اس کے گھر، تو انہوں نے جو ہے نا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں حیرانگی سے، حیرانگی نہیں ہے. عربی ڈکشنری میں الفاظ، بعض مولوی ہمارے اہل سنت کے اس کا ترجمہ بھی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ترجمے سب نے صحیح کیے ہوئے ہیں. ترجمے میں وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسے ہاتھ رکھ لیا تھا. دیکھیں یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. حالانکہ فسکت آپ القاموس ڈکشنری اٹھائے اس میں ہوتا ہے پیٹنا، غم سے پیٹنا. تو انہوں نے چہرہ ایسے پیٹا، لیکن اس میں یہ نہیں کہ پیٹنا شروع کر دیا، بس ایک بار انہوں نے ایسے کیا. دیکھو شریعت کا حصہ بن گیا. یہ ان کا ذاتی عمل ہے، کسی پیغمبر کا بھی عمل نہیں. یہ پیغمبر کی بیوی کا عمل ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اس کو دین کے طور پر اڈاپٹ کیا گیا. اس وقت ان کی حالت ہوئی، یہ بعض کا غم میں کسی بندے کے ساتھ ہو گیا. بعد میں کئی ایک معاملہ صحابہ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، وقتی طور پر ان کی زبان سے کلمات نکل گئے ہیں. بعد میں جب توجہ دلائی گئی، اور پھر توجہ یہاں بھی اگلی آیت نہیں پڑھتے، فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ اتنا سارا واقعہ وہ کہتے ہیں پیٹا، فسکت وجہہا، تو چہرہ پیٹا. یہ نہیں پیٹنا شروع کر دیا، بس ایک بار انہوں نے ایسے کیا. تو یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں بن جاتا. دوسری حدیث سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، جن کو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر التابعین من التابعین، تابعین میں سے سب سے بہترین شخص اویس نام کا ایک بندہ ہے، اگر تم اسے ملو تو اس سے دعا کروانا اپنے حق میں. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اویس کرنی تابعی تھے، اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے اس وقت، حالانکہ زندہ تھے لیکن آ نہیں سکے، اس لیے تابعی ہیں، صحابی نہیں. تو اویس کرنی کے بارے میں یہ بڑا مشہور کیا انہوں نے کہ جی جب ان کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک ایک کر کے دانت توڑ دیے کہ پتہ نہیں اے نکلے ایسی کہ پتہ نہیں اے، تو کر کے پوری بتیسی انہوں نے باہر نکال دی. یہ بھائیو یہ واقعہ کسی بھی اہل سنت یا اہل تشیع کے ہاں کتاب میں سند کے ساتھ تو پہلے دکھائیں. یہ بے سند چند صوفیوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور صوفیوں میں جو اہل علم ہے جیسے علی بن عثمان اجویری ہیں، عالم تھے، کشف المحجوب میں ویسے کرنی پہ باب بند ہے. سب سے پہلے یہ واقعہ لانا چاہیے تھا، انہوں نے ذکر تک نہیں کیا اس واقعے کا. وہ پتا ان کو بھی تھا یہ سن سنا کے سننی والی بات ہے، نہیں کیا انہوں نے ذکر اویس کرنی میں. یہ والا واقعہ یہ بالکل بے سند سن سنا کے سننی والا واقعہ ہے، پڑھ پڑھا کے نہیں، یہ سب جھوٹا واقعہ ہے. سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، ہم مانتے ہیں، اور یہ وہی تابعی ہیں جو جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے. حضرت علی کے پکے حامی تھے، حضرت علی کے ماننے والے تھے. جنگ صفین میں ان کی شہادت ہوئی. ہم مانتے ہیں ویسے کرنی کو، بہت نیک آدمی تھے، لیکن یہ واقعہ ان سے ثابت نہیں. لیکن پھر بھی اگر کسی کی تسلی نہ ہو تو آخری تسلی کس سے ہوتی ہے؟ فقی سے. منطق والا جواب، علم الکلام کا، اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی. اور وہ فقی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سہل بن سعد کہتے ہیں، اور سہل بن سعد جو ہیں وہ مولا علی کے بڑے ماننے والے تھے. یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم کی میں نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ ان کو ممبر پہ بلا کے کہا گیا کہ علی پر لعنت کرو، مروان کی اولاد نے، بنو امیہ نے. بخاری مسلم فضائل علی کا چیپٹر کھول دیں. تو انہوں نے کیا مارا، انہوں نے کہا کہ آپ کیا تو ابو تراب پہ لعنت. انہوں نے کہا ابو تراب نام پتہ ہی نہیں تمہیں کس نے رکھا ہوا ہے، یہ مولا علی تو بڑا خوش ہوتے تھے اس نام سے.
پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا ابو طلحہ. یہ وہ ہیں بڑا محب, اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں, بدری صحابی ہیں, اس سے پہلے کے یعنی کہ شروع کے جو مسلمان ہیں مکی دور میں, ان میں سے سہل بن سعد. اور یہ الحمدللہ یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری میں حدیث ہے کہ حضور ہمیں حکم دیتے تھے ہم نماز میں دائیں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھیں ایسے. یہ سہل بن سعد وہ صحابی ہیں پکے محب اہل بیت. تو بنو امیہ ہی کے دور میں انہوں نے حدیث بیان کی. وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ 7 قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں. تو بعد میں پتا چلا نا کہ علی کے فضائل بیان کرنا جو ہے جرم سمجھا جاتا تھا. سہل بن سعد بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. غزوہ احد کا چیپٹر نکالیں. سہل بن سعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ کو جب زخم لگا اور آپ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو رسول اللہ کے زخم پر پانی ڈال رہا تھا اور کون تھا جو حضور کا زخم دھو رہا تھا. اللہ کی قسم علی مولا علی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم مبارک دھو رہے تھے, اور حضرت فاطمہ اس کو صاف کر رہی تھی اور خون رکتا نہیں تھا. تو حضرت فاطمہ نے ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ اس پہ رکھی تو خون رک گیا. مولا علی اور سیدہ فاطمہ, کیونکہ کئی صحابہ اس جنگ میں بھاگ گئے تھے. وہ تو بالکل واضح ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. 12 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے. حضرت ابوبکر عمر ساتھ ہی تھے. یہ بھی جھوٹ شیعہ بولتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے تھے, نہیں. حضرت عثمان بھاگے تھے, وہ بخاری میں موجود ہے. وہ قرآن پاک میں آ گیا ہم نے ان کو معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللہ تمہیں بے شک معاف کر چکا. سورہ آل عمران. اب یہ 1400 سال بعد کسی کو حضرت عثمان غنی پر لان تان کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے. حالات ہی ایسے بن گئے تھے اس وقت. لیکن مولا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زخم دھورے, بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. تو آپ مجھے بتائیں جس نے وہ دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں اور سیدہ فاطمہ جو مرن لگا رہی ہیں انہوں نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے؟ یہ ہے پھکی. کیا مولا علی سے بڑھ کر ویسے کرنی کو رسول اللہ سے محبت تھی؟ مولا علی کے غلاموں کے غلام ہیں حضرت ویسے کرنی, اور مرتبے میں تو آپ بات ہی نہ کریں, کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. تو سیدنا علی جنہوں نے لائیو منظر دیکھا تھا حضور کے دانت ٹوٹنے کا, ان کو تو اسی ٹائم ایک پتھر لے کے اپنے دانت توڑ دے. تو کسی ضعیف سند سے بھی دکھا دیں, چلیں اس میں تو ہم صحیح سند مانتے ہی نہیں. ضعیف سند کیا کو واقعی جھوٹا ہی واقعہ دکھا دیں کسی کتاب میں کہ سیدنا علی نے یا سیدہ فاطمہ نے اپنے دانت توڑے ہوں کہ ہاں حضور کے دانت ٹوٹے تھے تو ہم بھی اپنے دانت توڑ رہے ہیں, نکالیں. یہ ہے علمی جواب. تو ہم مولا علی کے ماننے والے حضرت ویسے کرنی سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں, اور بالفرض اگر ثابت بھی ہوتی ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. ویسے تو ہے ہی جھوٹ ہے, کیونکہ سیدنا علی جنہوں نے وہ لائیو منظر دیکھا معاذ اللہ, ان سے بڑھ کر محبت تھی کسی کو؟ جہاں اتنے بڑے بڑے صحابہ بھی جو ہے غزوہ احد میں دہشت کی وجہ سے بھاگ گئے اور سیدنا علی حضور کے ساتھ رہے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اور حضور کے زخموں میں ظاہر ہے. اور اس میں ایک تلخ جملہ بولوں گا بھائیو, اولاد اولاد ہی ہوتی ہے. حضرت علی کو حضور نے بچوں کی طرح بچپن سے پالا. جو حضرت علی کی ایفیلیشن تھی نا حضور کے ساتھ, وہ کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی تھی. یہ نیچرل بات ہے. مجھے اپنے باپ کا جتنا درد ہو سکتا ہے نا, وہ خونی رشتے کے اعتبار سے بھی وہ ایک قریب. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ اوجڑی رکھ دی گئی ہے. ابن مسعود کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن کسی کی ہمت نہیں جا کے اوجڑی وہ اٹھائے. لوگوں نے جا کے حضرت فاطمہ کو بتایا. حضرت فاطمہ گھر سے آئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے اوجڑی اتاری. اولاد اولاد ہی ہوتی ہے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ والا سٹیٹس کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو حضور کہتے تھے میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایمان والے چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. علی کا نام سن کے کسی کا چہرہ بگڑ جائے پکا منافق ہے, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو. کر لے رفع دین جتنے کرنے, پگڑیاں جتنی لمبی مرضی باندھ لے, اور آمین جتنی اونچی مرضی کہہ لے, اور نعرے ربیع الاول کے موقع پہ جتنے مرضی لگا لے, پکا منافق ہے اگر علی کا نام سن کے اس کے منہ کے اوپر, چہرے کے اوپر جو ہے وہ غصے کے آثار آ جاتے ہیں. ہم اہم ہی رونا رو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا گئے ہیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم کتاب الایمان 240 نمبر حدیث. الحمدللہ. اور تیسری دلیل ان کی ہے مسند امام احمد میں سے. یہ بھائیوں یہ ہمارے گلے میں پھنسی ہوئی روایت, اور یہ بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے ایک ٹاپک لکھا تھا غم حسین کے نام سے السنہ رسالے میں. انہوں نے یہ روایت اس میں چھاپ دی اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. ان کی علمی اعتبار سے میں قدر کرتا ہوں, باقی جو ان سے اختلاف وہ اپنی جگہ. تو یہ مسند امام احمد جلد 6 صفحہ 274 پر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 26,391 نمبر روایت ہے. یہ شیعہ ذاکرین اہل سنت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روایت سنا رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حضرت عائشہ نے ماتم کیا. حدیث صحیح ہے, وہ میں بیان بھی کر دیتا ہوں.
اور وہ بیان کرتے ہیں، یہ میں نے حوالہ دے دیا یہ حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور یہ الفاظ تو بخاری میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس سرہانے پر رکھا، کچھ اور عورتیں بھی آ گئیں، ان کے ساتھ میں نے بھی چہرہ اور اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا، ایسے ایسے حضور کی وفات کے غم کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اب عائشہ نے پیٹا ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، حضرت عائشہ کا عمل ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے بھائیوں کہ یہ حدیث ہی آدھی بیان کی جاتی ہے۔ اس حدیث میں وہ الفاظ موجود ہیں جو خود بخود سیدہ عائشہ کا رجوع اس میں ثابت کر دیں گے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہتی ہیں میری ناسمجھی اور کم عمری کا وبال تھا کہ جو یہ میں نے کیا، میری ناسمجھی اور کم عمری، عمر تو 18 سال ہی تھی نا، تو جذبات پہ میں قابو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے، جذبات پہ قابو نہیں رہا، تو ان کا میری ناسمجھی تھی، ورنہ تو کہتی ہیں کہ میری ناسمجھی مطلب یہ میں نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو یہ روایت نہیں بتاتے، یہاں بھی ہماری اکیڈمی میں بھی کچھ ایک شیعہ ذاکر آئے تھے آج سے 2 سال پہلے، تو روایت میں نے کہا بالکل ہے، لیکن تمہارے مولویوں نے بھی جس طرح ہمارے مولوی ہمیں آدھی حدیثیں سناتے ہیں، تمہاروں کو بھی آدھی سنائی ہوئی ہے۔ یہ پوری روایت پڑھو، مسند امام احمد ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے کہ میری ناسمجھی تھی اور میری کم عمری تھی جس سے یہ کام مجھ سے سرزد ہو گیا۔ تو یہ تو رجوع ثابت ہو رہا ہے اس میں، یہ تو ہماری دلیل ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ جذبات سے مغلوب ہو کر اس طرح کے کام کر لیتا ہے، ہم اس کو بدتی نہیں کہتے، حضرت عائشہ کو ہم کوئی بدتی نہیں کہتے، لیکن خدا کے لیے پہلے ڈکلیئر کریں، اپنی عوام کو بتائیں ممبروں سے کہ اگر کوئی ناسمجھی میں کرے گا اور بیوقوفی میں تو تب ہی یہ ٹھیک ہے، ادروائز جو عقل مند ہے تو یہ کام نہ کرے، یہ کام حرام ہے، اور حدیثیں ان کو وہ سنائے جو ماتم کے خلاف ہے، حق وہی کرے نا، تاکہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو تو گیم سمجھ آئے کہ یہ کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ یہ ہوگا، تو وہ تو کم از کم اس طرح کی حرکتوں سے بچ جائے۔ اور دوسرا جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جو عمل ہے، اس رجوع کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ایز اے حجت پیش کرنا، اور میں اس میں یہ بھی کہنے کی جرت نہیں کرتا کہ حضرت عائشہ کی یہ ذاتی رائے ہے، کیونکہ میں سیلفی نہیں ہوں، میں سلفی ہوں۔ حضرت عائشہ ہمارے لیے بہت محترم ہے الحمدللہ، لیکن حدیث کے مقابلے میں بات ٹکرائے گی تو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن جب ٹکرائے گی، جہاں نہیں ٹکرائے گی نہیں چھوڑیں گے، لیکن الحمدللہ یہاں پر ان کا رجوع بھی ثابت